خطاب دینے جا رہا ہوں۔ للکار علامہ ظہیر، انداز علامہ ظہیر، میری مراد بڑے ہی پیارے محترم حضرت مولانا قاری ادریس عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، قاری عتیق الرحمن حفظہ اللہ تعالی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز ساتھیو، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے والا، سب سے عظیم، سب سے زیادہ شان والی، سب سے زیادہ مقام والی، سب سے زیادہ عزتوں والی، سب سے زیادہ رفعتوں والی، سب سے زیادہ مقام والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ آمینہ کے لال علیہ السلام کی ہستی ہے۔ میرے پیغمبر کی ہر ادا اعلیٰ، میرے پیغمبر کا بولنا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا خاموش ہو جانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا چلنا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا رک جانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا رک جانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا سو جانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا اٹھ جانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کھڑے ہو جانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا بیٹھ جانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا لیٹ جانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی آواز بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا پسینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے اصحاب بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے یار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے جانثار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے وفادار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے حبدار بھی اعلیٰ۔ اسی وجہ سے نا میرے پیغمبر کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مصطفیٰ، بلکہ نہیں المصطفیٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ میرے پیغمبر بھی چنے ہوئے اور میرے پیغمبر کے لیے جو جو کچھ آیا وہ سب کچھ چنا ہوا۔ کیسے چنا ہوا، کیا کیا چنا ہوا، کس انداز سے چنا ہوا، توجہ کرتے جائیے گا۔ میرے پیغمبر کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے پیغمبر کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے پیغمبر کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے پیغمبر کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے پیغمبر کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی۔ میرے پیغمبر کے لیے باپ آیا، باپوں میں سے چنا ہوا۔ میرے پیغمبر کے لیے ازواج آئی، ازواج میں سے چنی ہوئی۔ میرے پیغمبر کے لیے اولاد آئی، اولادوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے پیغمبر کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے پیغمبر کے لیے سسر آئے، سسروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے پیغمبر کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے پیغمبر کے لیے جانثار آئے، جانثاروں میں سے چنے ہوئے۔ اسی وجہ سے نا آپ دیکھیے میرے پیغمبر کا ایک یار آیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رب ذوالجلال نے میرے پیغمبر کا انتخاب کرنا تھا نا، اِنَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، رب ذوالجلال نے ساری انسانیت کے دلوں کو چیک کیا، رب ذوالجلال نے ساری انسانیت کے دلوں کو ٹیسٹ کیا، رب ذوالجلال نے ساری انسانیت کی دلوں کو ٹٹولا۔ رب ذوالجلال کو ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، فاطمہ کے بابا کا دل پسند آ گیا، حسن و حسین کے نانا کا دل پسند آ گیا، بلال کے آقا کا دل پسند آ گیا۔ رب ذوالجلال نے اس دل کو چن لیا، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، نبوت دینے کے لیے چن لیا، اپنا حبیب بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا رسول بنانے کے لیے چن لیا۔ ثم ان نظر فی قلوب العباد، پھر رب ذوالجلال نے ساری انسانیت کے دلوں کو چیک کیا، رب ذوالجلال نے ساری انسانیت کی دلوں کو ٹیسٹ کیا، رب ذوالجلال نے ساری انسانیت کی دلوں کو ٹٹولا۔ رب ذوالجلال کو جو جو دل پسند آتا گیا اس کو صحابی بناتے چلے گئے، رب ذوالجلال کو جو جو دل پسند آتا گیا اس کو صحابی کا منصب عطا کرتے چلے گئے۔ رب ذوالجلال نے
بنو تمیم سے صدیق اکبر کو چن لیا، بنو عدی سے فاروق اعظم کو چن لیا، بنو امیہ سے عثمان کو چن لیا، قریش سے حیدر کرار کا انتخاب کر لیا، سلیمان کو فارس سے چن لیا، حضرات رب ذوالجلال نے حبشہ کی سرزمین سے بلال کا انتخاب کر لیا، رب ذوالجلال نے میرے پیغمبر کے یاروں کا انتخاب کر لیا، انتخاب نہیں کیا، انتخاب اللہ جواب کیا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے اعلان کر دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، رب ذوالجلال نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا، ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا، ان کے دلوں پر ایمان کو پوس کر دیا۔ یہی بس نہیں، پھر رب ذوالجلال نے ان کو سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ حضرات اب دیکھیں نا، سارے اہل علم بیٹھے ہیں، اہل عقل بیٹھے ہیں، اہل شعور بیٹھے ہیں، فیصلہ خود کرتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرے، انسان اس دنیا کے اندر آ جائے، بچپن گزارے، جوانی میں چلا جائے، حقوق اللہ کا خیال رکھے، حقوق العباد کا خیال رکھے، فرائض کا اہتمام کرتا رہے، تہجد کا اہتمام کرتا رہے، بڑھاپے میں چلا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا رہے، اس دنیا فانی سے چلا جائے، رب ذوالجلال اس کو اپنے سامنے کھڑا کر لے، رب ذوالجلال سے سوال و جواب شروع کر لے، وہ سوال و جواب میں پاس ہو جائے، سوال و جواب کی نشست میں کامیاب ہو جائے، رب ذوالجلال اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے، جنت کا داخلہ مل جائے، جنت میں چلا جائے، پھر وہ جنت کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہو، جو چاہتا اس کو مل جاتا ہو، پھر رب ذوالجلال اس سے سوال کریں، اے میرے بندے کیا تیری کی اور آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے؟ وہ انسان کیا کہے گا؟ اے اللہ مجھے جو چاہتا ہے دل وہ مل جاتا ہے، جو دل میں تصور آتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر رب ذوالجلال کہیں گے میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اب دیکھیے نا، اتنے مراحل کراس کرنے کے بعد جب انسان کو آخری رب ذوالجلال کی نعمت ملی، وہ رب کی رضا، میں قربان جاؤں صحابہ کی عصمت پر، میری جان قربان صحابہ کی عصمت پر، کہ جن کو رب ذوالجلال نے دنیا کے اندر ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ حضرات ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ صحابی یہ کوئی خود نہیں بنتا، یہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے میرے پیغمبر دعا کرتے، اے اللہ عمر بن خطاب عطا کر دے یا عمر بن حشام عطا کر دے۔ رب ذوالجلال نے دونوں کی دلوں کو چیک کیا، رب ذوالجلال نے دونوں کے دلوں کو ٹچ کیا، دونوں دلوں کو ٹٹولا، رب ذوالجلال کو عمر بن خطاب کا دل پسند آ گیا، رب ذوالجلال نے اس دل کو چن لیا، میرے پیغمبر کا یار بنانے کے لیے چن لیا، میرے پیغمبر کا جانثار بنانے کے لیے چن لیا، میرے پیغمبر کا وفادار بنانے کے لیے چن لیا۔ رب ذوالجلال نے اس دل کو چن کر کے میرے پیغمبر کی جھولی میں ڈال دیا۔ کون؟ فاروق اعظم۔ بات آئی کرتے چلے جائیں، جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے اعلان کر دیا، عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، عمر جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ کون؟ فاروق اعظم، جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے اعلان کر دیا، عمر جس رستے سے چلا جائے شیطان اس رستے سے دور ہو جایا کرتا ہے، شیطان وہ رستہ چھوڑ دیا کرتا ہے۔ کون؟ فاروق اعظم، جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، فاروق اعظم اتنا علم رکھتے ہیں، فاروق اعظم اتنا حلم رکھتے ہیں، فاروق اعظم اتنی جرت رکھتے ہیں، فاروق اعظم اتنا حوصلہ رکھتے ہیں، فاروق اعظم اتنی طاقت رکھتے ہیں، فاروق اعظم اتنی ہمت رکھتے ہیں، فاروق اعظم اتنا صبر رکھتے ہیں، فاروق اعظم اتنا ایمان رکھتے ہیں، فاروق اعظم اتنا تقوی رکھتے ہیں۔ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو فاروق اعظم، پھر مجھے کہنے دیجئے، حق قول بشر کا کلمہ، حق نور البشر کا کلمہ، امر کا کلمہ، نہیں کا کلمہ، سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ، کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ۔ نبوت اگر ختم نہ ہوتی، نبوت اگر ختم نہ ہوتی، نبوت اگر ختم نہ ہوتی، زمان نہ پڑتا عمر کا کلمہ۔ حضرات کون؟ فاروق اعظم۔ اسی وجہ سے نا، کیونکہ فاروق اعظم کے اندر وہ تمام خصلتیں، تمام چیزیں پائی جاتی تھی کہ جو نبی بننے کے لیے ضروری تھی۔ اسی وجہ سے جب بولتے زمین پر تھے، رب ذوالجلال قرآن بنا دیتے تھے۔ آپ کہیں گے آپ صاحب اتنی بڑی بات کر ڈالی، کوئی دعویٰ، کوئی دلیل،
کوئی ثبوت ہونا چاہیے, کوئی پروف ہونا چاہیے. ہاں دلیل سنتے جائیے گا. اہل حدیث جب بھی بات کرے گا قرآن کی بات کرے گا, اہل حدیث جب بھی بات کرے گا حدیث کی بات کرے گا, اہل حدیث جب بھی بات کرے گا دلیل سے بات کرے گا, اہل حدیث جب بھی بات کرے گا دلائل سے بات کرے گا. دلیل سنتے جائیے گا. بیت اللہ کا طواف میرے پیغمبر کر رہے ہیں, ساتھ میں میرے پیغمبر کا یار فاروق اعظم ہے. مقام ابراہیمی پر جب پہنچے نا, کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا بڑا دل چاہتا ہے میں یہاں پر 2 رکعتیں ادا کروں, مجھے ابراہیم علیہ السلام سے بڑا پیار ہے, مجھے ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت ہے, مجھے ابراہیم علیہ السلام سے بڑا پیار ہے. انہوں نے شرک کو جڑ سے اکھیڑ کر کے رکھ دیا. اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے میں یہاں پر 2 رکعتیں ادا کروں. میرے پیغمبر خاموش ہیں. رب ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیا, رب ذوالجلال نے جبریل کو بھیج دیا, رب ذوالجلال نے اصول بنا دیا, رب ذوالجلال نے قاعدہ بنا دیا, رب ذوالجلال نے طریقہ کار بنا دیا, رب ذوالجلال نے اعلان کر دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے میرے نبی اعلان کر دیجئے کوئی بھی آ جائے, صحابی آ جائے, تابعی آ جائے, تبع تابعی آ جائے, امیر آ جائے, غریب آ جائے, مشیر آ جائے, وزیر آ جائے, چھوٹا آ جائے, بڑا آ جائے, جب تک مقام ابراہیمی پر 2 رکعتیں ادا نہیں کرے گا میں رب نہ اس کا عمرہ قبول کروں گا نہ اس کا حج قبول کروں گا. حضرات اتنا مقام فاروق اعظم کا, میرے پیغمبر کے سارے یاری برا اعلیٰ ہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میرا کوئی ادنا سا صحابی آدھی مٹھی جھوں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, تم میں سے عام کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے وہ میرے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنا مقام میرے پیغمبر کے یاروں کا, اتنی شان میرے پیغمبر کے یاروں کی, اتنی رفعت میرے پیغمبر کے یاروں کی. میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو, لیکن دوسری طرف ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کے کوئی کالے کوٹ والا, کوئی کالی سوچ والا, کوئی کالے عقیدے والا, کوئی کالی زبان والا, کوئی کالے دل والا میرے پیغمبر کے یاروں کی عزت پر بات کرتا ہے, صحابہ نعوذ باللہ صحابہ کی عزت پر بات کرتا ہے. ہم ایسی زبانوں کو حلق سے اکھیڑ ڈالیں گے. آج بات کرتے ہیں, حالات اجازت نہیں دیتے. ہمیں نہیں چاہیے ایسے حالات اس صحابہ کی گستاخی کرنے والے کو کچھ کہنے پر خاموش ہو جائے. ہمیں نہیں چاہیے ایسے حالات اس صحابہ کی گستاخی کر خاموش رہنے پر مجبور ہو جائیں. ہمیں نہیں چاہیے ایسے حالات اس صحابہ کی گستاخی کرنے والے کی زبان حلق سے اکھیڑنے کی اجازت نہ دے. ہمیں نہیں چاہیے ایسے حالات. آج تاریخ کی بات کرتے ہیں. تاریخ یوں کہتی ہے, تاریخ ایسے کہتی ہے, تاریخ یہ کہتی ہے, تاریخ میں فلاں آیا ہے, تاریخ میں ایسے آیا ہے, تاریخ میں ویسے آیا ہے, تاریخ یہ کہتی ہے. ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو. ہاں جو تاریخ صحابہ کی عزت بیان کرے ایسی تاریخ کو ہم سینے سے لگاتے ہیں. جو تاریخ صحابہ کو نہیں مانتی ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو. جو ابو بکر کو نہیں مانتی ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو. جو صدیق اکبر کو نہیں مانتی ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو. جو فاروق اعظم کو نہیں مانتی ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو. جو عثمان غنی کو نہیں مانتی ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو. جو حیدر کرار کو نہیں مانتی ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو. جو معاویہ کو نہیں مانتی ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو. ارے ہم تو قرآن پڑھنے والے, ہم تو قرآن پڑھانے والے, ہم تو قرآن سمجھنے والے, ہم تو قرآن سمجھانے والے, ہم تو قرآن پڑھنے والے, ہم تو قرآن پڑھانے والے, ہم تو قرآن کو ماننے والے, ہم تو قرآن کو جاننے والے. کھولیے قرآن. کون صحابہ اولئک هم المفلحون صحابہ, کون صحابہ اولئک هم الراشدون صحابہ, کون صحابہ اولئک هم المفلحون صحابہ, کون صحابہ اولئک هم الفائزون صحابہ, کون صحابہ اولئک حزب اللہ صحابہ, کون صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ, کون صحابہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین صحابہ, کون صحابہ وعد اللہ المؤمنین صحابہ, کون صحابہ التائبون صحابہ, العابدون صحابہ, الراکعون صحابہ, الساجدون صحابہ. میرے نبی کے یار صحابہ, میرے نبی کے جانثار صحابہ, میرے نبی کے وفادار صحابہ, میرے نبی کے حبدار صحابہ, میرے نبی کے وفادار صحابہ. ذرا مل کر کے بولیے گا, پتہ چلنا چاہیے صحابہ کو ماننے والے بیٹھے ہیں. پیغمبر کائنات نے اعلان کر دیا دنیا کے اندر انسان جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کا روز ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا. اے اللہ تو گواہ ہو جا ہم صحابہ سے محبت کرنے والے, اے اللہ تو گواہ ہو جا ہم صحابہ سے پیار کرنے والے کل قیامت کا روز ہو. اے اللہ ہمارا معاملہ بھی صحابہ جیسا کر دینا. ذرا مل کر کے بولیے گا
میرے نبی سے قرآن سننے والے کون؟ صحابہ صحابہ قرآن سننے والے کون؟ صحابہ صحابہ قرآن ہم تک پہنچانے والے کون؟ صحابہ صحابہ میرے نبی کی نبوت کے گواہ کون؟ صحابہ صحابہ میرے نبی کے قیام کے گواہ کون؟ صحابہ صحابہ میرے نبی کے رکوع کے گواہ کون؟ صحابہ صحابہ میرے نبی کے سجود کے گواہ کون؟ صحابہ 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 اگر وہ صحابہ کی گستاخی کرنے سے باز نہیں آتے ہم بھی اتنی صحابہ 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 کر جائیں گے. کھیلنے کودنے والا بچہ کہے گا ہمارے ہیں صحابہ ہمارے ہیں صحابہ ہمارے ہیں صحابہ. ہے عظمت الہی کے نثارے ہیں صحابہ عظمت الہی کے نثارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. اگر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ اگر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں چاند سے پیارے ہیں صحابہ اگر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو. ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ ہمارے ہیں صحابہ. وما توفیقی الا باللہ.